جناب اوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان قادر صاحب، آپ فرمائیے گا، کیا پرائم منسٹر کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے؟ جی بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ جن لوگوں پہ الزام لگے ہیں اور وہ ہولڈر آف پبلک آفس اور بڑے بڑے عہدے سنبھالے بیٹھے ہوں، تو وہ الزامات جب تک الزامات کی صفائی پیش نہ کر دیں تب تک ان کو عہدوں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے تحت ان کو بھی سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، اور اب تو کوئی امر مانے نہیں ہے ان کو۔ میرا خیال ہے کہ اس سے قبل کہ سپریم کورٹ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا آرڈر کرے، اس سے پہلے ان کو چاہیے کہ سٹیپ ڈاؤن ہو جائے۔ اچھا، ویسے ایک بات ہے، جو ان کا عمومی رویہ ہے عرفان قادر صاحب، اس سے لگتا تو نہیں کہ اس پہ سٹیپ ڈاؤن کریں گے۔ وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ میں بہت بڑی فائٹ دے رہا ہوں سارا کچھ۔ لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ اس سارے سینیریو کو پولیٹیسائز کرنے کا آپ کو راستہ تو نظر نہیں آتا آپ کو، کہ اس کو ایک پولیٹیکل کیس میں ٹرن کر دیں؟ دیکھیں، یہ پولیٹیسائز تو بالکل اس کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ لیگل ہیں، ٹھیک، اور وہ ان کو لیگل پلین پہ مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کا ساتھ ان کی وکلا کی ٹیم ہی نہیں دے گی، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ تو ابھی رہے گا لیکن یہ شاید رہیں یا شاید نہ رہیں، تو لہٰذا وہ اپنی پریکٹس کو بھی بچانا ہے، انہوں نے پریکٹس بھی کرنی ہے، تو وہ اس لیے وہ اپنی پریزرویشن کو ابینڈن کبھی نہیں کریں گے، اور وہ سپریم کورٹ کی گڈ بکس میں رہنا چاہیں گے، اور ان کو وہ سمجھیں گے کہ اب ان کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے اور ان کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب دنیا تنگ ہوتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، ایک تو دنیا کا قانون ہے، ایک قانون قدرت ہے، اب قانون قدرت ان کے رستے میں آ گیا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے جج بھی بننا ہو آگے جا کے وکیلوں سے۔ جی سر، ہاں، وہ بھی کنسیڈریشنز ہیں، لیکن ان کے جو موسٹلی جو لائرز ٹیم ہے وہ تو سینئر لیول کی ہے، وہ اس لیول کی تو نہیں ہے جو ابھی جج بننا چاہیں گے۔ اچھا سر، ایک بات، یہ تو سارا معاملہ اب تقریباً وائنڈنگ آپ کی طرف کی صورتحال کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں یہ چیز نکل رہی ہے، لیکن اس میں جو ایک سب سے بڑا ایشو بنے گا وہ یہ ہے، وہ ویکیوم آئے گا انٹرم گورنمنٹ کا۔ کیونکہ ظاہر بات ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد، یہ بالکل پولیٹیکل ہے لیکن اس سے لیگل ایشو بھی بن سکتا ہے کل کو، کہ کوئی ایک بندہ جو ہے ہاؤس کی جو ہے وہ لے جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پھر پرندے اڑنے شروع ہو جائیں گے، اور کوئی بھی انٹرم پرائم منسٹر، شاید انٹرم نہیں ویسے پرائم منسٹر آ جائے۔ تو جب یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کی ایک انٹرم گورنمنٹ کے کنسنسس کیا یہ نہیں ہوگی، تو کیا یہ میٹر جو ہے وہ عدالت عالیہ کو ریفر ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا کوئی ڈسسلوشن ان دی آفنگ ہے کہ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، یہ ڈسسلوشن کی طرف نہیں جاتے، ٹھیک، اور کوئی نیا پرائم منسٹر لے آتے ہیں۔ نہیں سر، میرا مسئلہ یہ ہے، میرا سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈسسلوشن کی طرف نہیں جاتے، ڈسسلوشن کو جائیں گے پھر تو یہ انٹرم گورنمنٹ لے آئیں گے نا ڈسسلوشن سے پہلے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ڈسسلوشن کی طرف نہیں جاتے، پرائم منسٹر جو ہے اس کو ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کوئی آدمی بھی نیا پرائم منسٹر کے لیے ہاؤس کا جو ہے وہ اعتماد نہیں لے سکتا۔ ظاہر بات ہے وہ ایک کیفیت بنتی نظر آتی ہے مجھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ پرندے اڑیں گے، ٹھیک ہے، تو اس پرندے کے اڑنے کے دوران اس وقت جو نام لیڈر آف دا ہاؤس تو ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ویکیوم پیدا ہوگا، جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، یہ پھر سپریم کورٹ آئے گی انٹرم گورنمنٹ بنانے کے لیے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کا تو کوئی کام نہیں ہے نا انٹرم گورنمنٹ بنانے کا، تو ویکیوم کون؟ فوج کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے۔ یہ تو مطلب نہیں ہے کہ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ ملک کو ٹیک اوور کر لے گی، تو وہ تو سپریم کورٹ کی اگر ججمنٹس دیکھیں تو سپریم کورٹ کا کوئی رول نہیں ہے اس میں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ فوج کو آ جانا چاہیے ان حالات میں، سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کو بھی فوج نکال دیا کرتی ہے، اس طرح اگر ہوتا ہے تو، کیونکہ وہ فوج جو ہے وہ یہ تو نہیں کرے گی کہ وہ سپریم کورٹ کے نیچے اپنے آپ کو کر لے گی، کیونکہ یہ جو کورٹ ہے یہ بھی تو چودھری افتخار صاحب کا بنایا ہوا کورٹ ہے نا، وہ بھی تو سیاست میں ہے۔ تو اگر ایک چودھری افتخار صاحب کے کورٹ کو اگر انہوں نے فوج نے اگر اس کے نیچے آ گئے تو پھر تو وہ بھی اس پہ بھی تو سیاسی ایلیگیشنز لگ رہی ہیں نا، کیونکہ ججز جو ہیں وہ سیاست تو نہیں کرتے۔ صحیح۔